ایف ایس انٹرویوز کا ساتھ فیصل انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے خصوصی وقت نکالا۔ چینل پر نیا چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ آج ہم بات کریں گے کالا جادو کے بارے میں۔ سینیٹر ثمینہ ممتاز نے یہ بل پیش کیا اور اس کے اندر بتایا اور واضح طور پر اعلان بھی کر دیا ہے کہ جو کالا جادو کرے گا اور اس کی تشہیر بھی کرے گا، مطلب کہ کہاں آپ کو یہ عمل نظر آتے ہیں، تو اس کو 6 ماہ سے لے کر 7 سال تک اس کو سزا ہو سکتی ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جناب سینٹ کے اندر یہ بل پیش ہو چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہ کالا جادو ہے کیا چیز ہے، اس کا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ کالا جادو اتفاقاً ہے بھی ہے یا نہیں، اور مسلمانوں کا اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملے کے اندر ہمیں خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو اس پروگرام کے بارے میں نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ کیا کالا جادو اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے اندر کتنی صداقت ہے اور اس کے اوپر آپ کتنا یقین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو مسلمان ہیں، اگر یہ ویڈیو میری بیرون ممالک کے اندر دیکھی جا رہی ہے، سعودی عربیہ کے اندر، یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر یا عرب امارات کے اندر یا انڈیا کے اندر دیکھی جاتی ہے، تو آپ کو اندازہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کالا جادو کیا جاتا ہے یا جو جادو کی اقسام ہے، وہ آپ کو زیادہ تر بنگلہ دیش کے اندر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور زیادہ تر جو ہم نے یہ جو ان لوگوں سے ہم جب ملے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ بہتر بکس ملتی ہے، تو اس کو بلیک میجک بھی کہتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ جو ہم کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں یا ہم نیکی کرتے ہیں، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، ہمارے دلوں کو بھی اور ہماری نیتوں کو بھی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی چیز، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جیسا کہ عمل کیے جاتے ہیں کہ گھروں سے نکلنے سے پہلے ایک تو آپ کوشش کیجئے گا کہ جب بھی آپ گھروں سے نکلیں تو خالی پیٹ نہ نکلا کریں، کچھ نہ کچھ چیز کھا کے نکلا کریں، اور اس کے بعد کوشش کیجئے گا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ تو اگر آیت الکرسی آپ کو نہیں آتی، اللہ کا کوئی بھی ذکر کر لیا کریں، کوئی آیت کریمہ پڑھ لیا کریں، کوئی سورہ پڑھ لیا کریں، کسی نہ کسی قرآنی آیات کا آپ تلاوت اس کی ضرور کر لیا کریں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کالا جادو ہم نہیں مانتے، ہم سنتے ضرور ہیں کہ یہ کالا جادو اس کے اوپر ہوا ہے، اور زیادہ تر جو ہمیں سننے میں آتا ہے کہ جو یہ میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا کہ زیادہ تر کالا جادو مسیح لوگ کرتے ہیں، جو مذہب مسیح ہے وہ زیادہ تر کالا جادو کرتے ہیں، مسلمان کم کرتے ہیں۔ اب جو ہم نے ابھی رپورٹ پڑھی ہے اس کے مطابق کہتے ہیں کہ کالا جادو کرنا گناہ ہے، تو اس کی نہ بخشش آخرت میں ہے نہ دنیا کے اندر اس کو سکون ہے، اور جب اس کی موت نکلتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسی ان کی موت نکلتی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے اس کے اوپر، جب جان قبض ہونے کا جب وہ منظر ہوتا ہے وہ آپ دیکھ نہیں سکتے، وہ وہی محسوس کرے گا جس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور موت جب وہ قریب سے دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جان بھی نہیں نکلتی آسانی سے۔ تو خواتین ہمیں زیادہ تر اس کے دائیں بائیں ہمیں نظر آتی ہے، اور معاشرے کے اندر یہ تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ طرح طرح کی کہانیاں ہمیں سننے کو ملیں گی کہ تاریخ کے اندر کالا جادو کی اصلیت کیا ہے، کالا جادو کیوں کیے جاتے ہیں۔ اکثر ایک بھالو جیسا یا کوئی لیتے ہیں تو ان کے اوپر وہ سوئیوں کے وار سے اس کو پرو دیا جاتا ہے، پھر وہ قبرستان میں جا کے عمل کیا جاتا ہے، اس کو زمین بوس کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کلام کیا جاتا ہے، مطلب وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کچھ کہتے ہیں کہ اینیمیلز لیتے ہیں، جیسے کہ
کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا صدقہ بکرا چاہیے، بکرے کا بلڈ چاہیے، جس کے اوپر آپ نے کالا جادو کروانا ہے، اس کے پاؤں کی مٹی چاہیے، اس کے بال چاہیے، اس کے کپڑے چاہیے، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں چلتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری حفاظت کرنے والا صرف ہمارا اللہ ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عملوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، اپنے ریلیٹیوز کے اندر، اپنے گھر والوں کے ساتھ عمل بہتر کرنا چاہیے۔ اور زیادہ تر جو بتایا جاتا ہے کہ سنڈے والا دن یا بدھ والا دن یا منگل والا دن یہ عمل کیا جاتا ہے اور جادو کا اثر ہوتا ہے۔ کوئی پانی پھینک دیتا ہے، یا جو کوئی بلڈ کے چھٹے ہوتے ہیں، اس طرح کے مطلب کہ طرح طرح کے آپ کو، یہ وہ میں باتیں کر رہا ہوں جو میں نے پڑھی ہے، جو لوگوں سے سنی ہے اور جو ہم سنتے آ رہے ہیں۔ مطلب اس طرح کے عمل ہوتے ہیں، پاؤں کی مٹی لینا، اس طرح کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو کالا جادو، آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کوئی انسان کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کی جان قابض کر لے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے دنیا کو، مسلمانوں کا نہیں، پوری دنیا کو، تمام مخلوقات کو، کہ اللہ کے سوا آپ کا کوئی معبود نہیں۔ اللہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر روح قبض کرنے کا حکم دے دیا نا، تو کوئی بھی جتنی مرضی پاور کا ہو، جتنی مرضی بڑی مخلوق ہو، جن ہو، کوئی بھی ہو، وہ کسی کو بھی حکم نہیں دے سکتا، وہ جان نہیں لے سکتا کسی کی بھی۔ اس کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے۔ کالا جادو جو مانتے ہیں یا جن کے اوپر ہوا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، یا ان کی سوچ ہے، یا ان کا عقیدہ کیا ہے، کس مسلک کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کس مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہماری زندگی اور موت، عزت اور ذلت، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم ان کے اوپر ہی چلتے ہیں۔ اور جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جو ہمیں سمجھ آتی ہے، یا جو ہم اپنے علماء کرام سے سیکھتے ہیں، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو سنت ہے، یہ دو چیزوں کے اوپر جب ہم فوکس اور عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو ہمارے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، تو کتنا ذہنی طور پر ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، بہتر محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی کو لے کر اگر ہم سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے، تو دن کے اندر 5 مرتبہ ہم وضو کرتے ہیں، سجدے کے اندر جاتے ہیں۔ تو ایک ایک چیز کو اگر ہم بات کریں نا، کہ کلی کرنا، کلی کے اوپر اگر ہم انویسٹیگیشن کریں یا اس کے اوپر تحقیق کریں، تو واضح طور پر ہمیں پہچان نظر آ جائے گی کہ اللہ نے اس کے اندر، وضو کے اندر کتنی شفا رکھی ہوئی ہے، اللہ نے وضو کے اندر کتنی شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو ہمارے نزدیک کالا جادو کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے اللہ کی جانب سے ہونا ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی شے کے اندر نہیں، کسی چیز کے اندر نہیں، کسی مخلوقات کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ سب کچھ۔ کہتے ہیں نا کہ فلاں عمل کرنے والا یا فلاں شخص وہ بہت تیزی کے ساتھ کالا جادو کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچئے، اور اپنے ذہن کو ایک دفعہ فریش کر کے سوچئے، اس کے اوپر مائنڈ سیٹ کیجئے، اور بتائیے گا کہ جو یہ کالا جادو کرتا ہے، وہ اپنے ملک کا پرائم منسٹر کیوں نہیں بن جاتا؟ اس کو کون سی ایسی نوبت آ گیا کہ وہ کالا جادو کرے، وہ گھر بیٹھ کے سب کچھ کرے؟ یہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ کیوں نہیں وہ بڑے بڑے محلات میں رہ سکتا، اپنے دوستوں کو رکھتا، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، اس کو اچھی زندگی دے، اس کو اچھا کھانا کھلائے۔ وہ کھانا اس کی ہمت نہیں ہے کھلانے کی، وہ اللہ ہی کھلاتا ہے سب کو، یتیموں کو بھی، مسکینوں کو بھی، اور ہم جیسوں کو بھی۔ اس پروگرام کے بارے میں ضرور نیچے کمنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کی کیا سوچ، آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل انصاری کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔